السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے پاکستان کے اندر تمام اداروں میں اس دن کو جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور کشمیریوں کو کہ جب 47 میں انڈیا نے کشمیر کے اندر اپنی فوج داخل کی تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فوج کے انگریز جنرل گریسی کو حکم دیا کہ جواب دو، تو آگے سے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس کو اسی وقت فوراً ڈسمس کیا اور اپنا پاکستان کا جنرل لگایا۔ لیکن یہ تحریک ہے کہ جس کے لیے کانگریس کی انڈین حکومت نے UN کے اندر جا کر قرارداد پیش کی کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ تنازع UN کی سلامتی کونسل کے ذریعے سے پلیبیسائٹ سے کشمیری عوام کے ذریعے سے طے کیا جائے گا، اور اس کے بعد ماننے کے بعد آج تک کبھی کسی فورم پہ بھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے شملہ معاہدہ کیا تھا، اس کی روح سے کشمیر کے ایشو کو کسی فورم پر رکھنے کی بجائے انڈیا اور پاکستان باہم اس کو طے کریں گے۔ تو جب بھی کبھی پاکستان نے اقوام متحدہ میں اس پہ آواز اٹھائی تو انڈیا نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ شملہ معاہدے کے خلاف ہے، اور 1999 میں 5 فروری کا دن محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کو جاری کیا تھا، اور یہ کشمیریوں کی جد و جہد کو ساتھ رکھنے کے لیے اور ان کو سیاسی سپورٹ دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ اسی دن سے آج تک ان کی ہمدردی کا دن ہے۔ اور انڈیا اور پاکستان کے اس خطرناک صورت میں عمران خان نے UN کی سطح پر یوں کر کے بیان کیا تھا کہ گویا کہ 2 ایٹمی ملک جب تک کہ دنیا ان کو اس سلگتی ہوئی سچویشن میں کہ جس میں کشمیر پر انڈیا نے 6 لاکھ فوجوں سے قبضہ کیا ہو، اور وہ چیزیں اقوام متحدہ کے منشور پر موجود ہوں اور اس پر کوئی توجہ نہ دی جاتی ہو، اور پچھلے 70 سالوں میں کتنی مرتبہ ہوا کہ سلامتی کونسل میں اس قرارداد پیش کی گئی تو رشیا نے ویٹو مار دیا، اور رشیا کے ہٹنے کے بعد فرانس نے ویٹو شروع کر دیا، اور یہ معاملہ تھا کہ جس کے ذریعے سے 2 ملک کو جنگ کی خطرناک صورت پہ جا چکے تھے۔ تو عمران خان نے اس صورت میں ان کو ایک ایسی خطرناک جنگ قرار دیا کہ جو ایٹمی ملکوں کے درمیان خالی جنگ نہیں ہوگی، دنیا کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ یہ وہ حقیقی صورتحال ہے کہ جس کو انہوں نے پیش کیا تھا، اور پھر یہ مئی 2025 میں انڈین کی ہمیشہ خلاف ورزیوں پر، فضائی حدود کے اندر مداخلت پر، پھر پاکستان نے ان کے انتہائی مہنگے قیمتی فرانسیسی جہازوں کو اپنے مقامی تیار شدہ جہازوں کے ذریعے سے 10C کے جہازوں سے 300 میل کے فاصلے سے ان کے جہازوں کو ملیہ میٹ کیا۔ تو اس طریقے سے پاکستان کو اپنی سپریرٹی دنیا کو دکھانی پڑ گئی، اور ہمیشہ مسلسل مداخلت مسلمانوں کے متنازع معاملات کو اسی طرح جیسا ہے اسی طرح رکھو کی پالیسی ہے۔ کشمیر 74 سالوں سے اسی طرح موجود ہے، قبرص ترکی اور یونان کے درمیان متنازع اسی طرح کا خطہ ہے، وہ اسی طرح موجود ہے، اور بوسنیا کی لڑائی میں مسلمانوں کا بننے والا ملک کو امریکہ کی مداخلت پر 3 جہتی گورنمنٹ کے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ انڈونیشیا کے اندر عیسائی ریاست کو قائم کرانے میں دیر بھی نہیں لگائی۔
सूडान के जनूबी सूडान को अलग ममलिकत जो कि ईसाई ममलिकत थी उसको बनाने में यूएनओ के ज़रिए अमेरिका ने देर भी नहीं लगाई। मुसलमानों को इश्यूज़ को जब तक कि मुसलमान अपने तौर पे मुत्तहिद हो के हल नहीं करेंगे और यूएनओ की सलामती में पाकिस्तान को एटमी कुव्वत होते हुए मुस्तकिल मेंबर नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक ये मसाइल मुसलमानों के कभी भी हल नहीं होंगे। कश्मीर यकजहती के लिए मुसलमानों के तमाम यूनिवर्सिटियों, इदारों और अंजुमनों के ज़रिए से इसको उजागर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसमें थिंक टैंक पाकिस्तान जितने नज़रियाती मुमलिकत पाकिस्तान के नाम से और कश्मीर के साथ और मुसलमानों के साथ इत्तेहाद और उनकी यकजहती के लिए एक इस्लामी एटमी पावर पाकिस्तान का मुंसलिक होना ज़रूरी है। हमारे चैनल का नाम है सफ़ी अलवानी, ज़रूर सब्सक्राइब करें, काम की बात का कमेंट दिया करें।